ہمارے مذہبی لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہود یا بنی اسرائیل ایک بہت ہی بری قوم تھی، جس کے ساتھ ہمارا یعنی امت مسلمہ کا موازنہ بالکل درست نہیں۔ حالانکہ علماء و فقہاء یہ حقیقت بخوبی جانتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے بکثرت نظائر بھی اس کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیتے ہیں کہ ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات اسی لیے تو سنائے گئے ہیں کہ ہم ان کی سی غلطیاں نہ دہرائیں۔ بنی اسرائیل میں جہاں بہت سی خرابیاں عام عوام اور حکمرانوں میں پیدا ہوئیں اور جن پر متنبع کرنے کے لیے ان کے یہاں بہت سے نبی آئے، وہیں بہت سی خرابیاں ان کے علماء میں بھی پیدا ہوئیں۔ تو جب بھی کوئی نبی ان کے پاس ان کی خرابیوں پر متنبع کرنے کے لیے آتا تو وہ یا تو اس کی تکذیب کر دیتے تھے اور یا اسے قتل کر دیتے تھے۔ ان میں کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کا مخصوص مشن دراصل تھا ہی ان کے علماء کو ان کی دینی موشگافیوں پہ للکارنا اور واپس سیدھے رستے پہ آنے کے لیے انذار کرنا۔ تو ان علماء نے بڑی دفعہ انہیں سنسار یعنی پبلک لنچنگ کرنے کی کوشش کی، پر کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر آپ کے علم میں ہوگا ہی کہ آخر میں ان کے علماء نے ہی اپنے تئیں انہیں صلیب دے کر قتل کر دیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے انہیں بچا لیا اور کوئی اور ان کی جگہ صلیب چڑھ کر ہلاک ہوا، مگر یہود نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ علماء کی جانب سے چارج کیا لگایا گیا تھا؟ بلاسفیمی کا، جی، گستاخی کا۔ یعنی اگرچہ سلطنت روما کے مغلوب ہونے کے ناطے سزائے موت دلوانے کے لیے انہیں بغاوت کے چارج کا سہارا لینا پڑا، مگر اصلاً اور دینی فتوے کے اعتبار سے ان کا اصل جرم بلاسفیمی یعنی گستاخی ہی قرار پایا۔ اناجیل کے بہت سے مقامات ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے دوران کہے گئے بعض جملوں کو کھینچ تان کر علماء انہیں بلاسفیمی کا مرتکب قرار دے کر سنسار کرنے کے درپے ہوئے۔ آپ ان حوالہ جات پہ خود سے جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ میں فقط وہ آخری اور فیصلہ کن موقع پڑھے دیتا ہوں جب انجیل کے مطابق صلیب دینے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کر کے سردار کاہن یعنی یہود کے قاضی القضات کے سامنے پیش کیا گیا۔ صدر عدالت کے سامنے یسوع کی پیشی، اور یسوع کے پکڑنے والے اس کو کائفہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے، جہاں فقیہ اور بزرگ جمع ہو گئے تھے، اور پطرس دور دور اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانہ تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا۔ اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے، مگر نہ پائی، گو بہت سے جھوٹے گواہ آئے۔ لیکن آخر کار 2 گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ اور سردار کاہن نے کھڑے ہو کر اس سے کہا تو جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش ہی رہا۔ سردار کاہن نے اس سے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی داہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے، اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے، اور بعض نے تمانچے مار کر کہا اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا۔ کیا علماء یہود کو واقعی لگتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گستاخی کی ہے؟ بالکل نہیں۔ انہیں اصل تکلیف اس بات کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علماء پر اس لیے شدید تنقید کرتے تھے کہ انہوں نے دین کے پورے مزاج کو اپنی علمی موشگافیوں اور منافقتوں سے تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ کبھی انہیں سفیدی پھری قبریں کہتے تھے، تو کبھی فقہی معاملات میں مچھر چھاننے اور سموچے اونٹ نگل جانے والے کہتے تھے، کبھی انہیں اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھنے اور ضیافتوں میں صدر نشینی، اور کبھی عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام، اور کبھی آدمیوں سے ربی کہلوانے پہ ریاکار اور جاہ و حشمت کے متلاشی کہتے تھے۔
اسی طرح طبقہ علماء میں پیدا ہو جانے والی خباثتوں پہ گاہے بگاہے انہیں سخت سست کہتے، اور اللہ کی غیرت کے پیش نظر کبھی انہیں اندھے ہادی کہہ کر بلاتے، کبھی اے ریاکارو، اور کبھی اے سانپوں اور زہریلے سانپوں کی نسلوں کہہ کر پکارتے۔ اس لیے ان کی دعوت کے مشہور ہوتے ہی علماء یہود نے ان کے پیچھے اپنے ہرکارے لگا دیے، جو ان کی ہر بات کو علماء تک پہنچاتے تاکہ ان کی کسی بھی بات پر گستاخی کا الزام لگا کر انہیں راستے سے ہٹایا جا سکے۔ چنانچہ پچھلی امت مسلمہ کا تو یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو اس لیے بلاسفیمی کے الزامات لگا کر قتل کر دیتے کہ وہ ان کے عقائد اور ان کی چودراہٹوں کو چیلنج کرتے رہے، اور کیونکہ یہ آسان ترین الزام تھا جسے ثابت کرنے کے لیے جج بھی وہ خود ہی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اس کا تو کوئی امکان نہیں رہا کہ کوئی نبی یا رسول آئے، اب یہ کام عام امتی مصلحین کو ہی کرنے ہیں۔ چنانچہ یہ اب ہمارے علماء کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ واقعی بغیر کسی ذاتی مفاد کے خاص اللہ تعالیٰ کی خاطر شرعی معیارات پورے ہو جانے کے نتیجے میں ایک مصلح کی جان کے درپے ہوئے ہیں، یا پھر علماء یہود کی طرح اپنی چودراہٹیں بچانے کے لیے کھینچ تان کر گستاخی تراشنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کل کو ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ کیا آپ وہاں اس کا دفاع کر پائیں گے؟ والسلام۔